من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے بخاری سے بات کر رہے ہیں اور بخاری شریف سے آج ہماری حدیث نمبر 451 اور 452 ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد کے پاس سے گزرا، جب گزرا تو اس کے ہاتھ میں تیر تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا، اپنے تیر کی نوک یا پیکان کو پکڑ کے رکھو۔ دوسری حدیث مبارکہ حدیث نمبر 452، حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات فرماتے ہوئے سنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہماری مسجد کے پاس سے گزرے یا ہمارے بازار کی طرف جائے، اس کے پاس تیر ہو، اس کو چاہیے کہ اس تیر کو، اس کے پیکان کو پکڑ کے رکھے، وہ اپنے ہاتھوں سے کسی مسلمان کو زخمی نہ کر دے۔ دونوں حدیث مبارکہ حضرات محترم آپ حضرات سماعت کر چکے، چونکہ دونوں کا مضمون ایک ہی ہے اور ان کو بیان کرنے والے علیحدہ علیحدہ دو راوی ہیں، جابر بن عبداللہ بھی ہیں اور حضرت ابو بردہ بھی ہیں۔ اب دیکھیے، مسجد کا ایک اور ادب سکھایا جا رہا ہے، مسجد کا بھی ایک اور ادب سکھایا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص مسجد میں ایسی چیز لے کر آئے جو تیر ہو یا کوئی تکلیف دہ شے ہو، جو کسی مسلمان کو چبھ سکتی ہو یا لگ سکتی ہو، تو اس کا بھی اب ادب کیا سکھایا جا رہا ہے؟ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کو لے کے نہ آئے، اگر لے کر آ گیا ہے تو اس کو وہاں سے پکڑے کہ کسی انسان کو تکلیف نہ دے سکے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ حضور کیسے رحیم ہے، کیسے کریم ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ کسی مسلمان کا معمولی سا خون بھی بہے، یہ پہلو بھی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی کو تیر لگ جائے تو بتائیے کیا ہوگا؟ خون بہے گا، اس کی جان تو نہیں جا سکتی مگر خون تو بہے گا نا، تکلیف تو ہوگی نا۔ حضور کی چاہت یہ ہے کہ کسی مسلمان کا معمولی سا خون بھی نہ بہے۔ پھر انہیں چاہیے، سوچنا چاہیے اس حدیث پر، جو اپنا خون خود بہاتے ہیں، زنجیروں کے ذریعے زنجیر زنی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، کوئی چوریوں کا ماتم، کوئی تیروں کا ماتم کر رہے ہیں، اس سے اسلام کا کوئی تعلق بولیے نہیں ہے۔ نہ قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی ایک آیت ایسی بھی تو نہیں ہے جس میں اللہ نے ماتم کرنے کا حکم دیا ہو یا یہ فرمایا میں ماتم کرنے والوں کے ساتھ ہوں، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، میں تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا، جس نے اپنے چہروں کو پیٹا، اپنے گریبان کو چاک کیا، لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے، یعنی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے نہیں ہے۔ حضرات محترم، ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اسی موضوع پر۔ فرمایا جا رہا ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، 1729 اس حدیث کا نمبر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے پاگلوں اور بچوں کو، جو بچے پاگل ہوتے ہیں اور بلند آواز کرنے والوں اور جو تلواریں سونپتے ہیں، یعنی کہ ہاتھ میں باہر نکال کے رکھتے ہیں، تو ان سے فرمایا جا رہا ہے خرید و فروخت کرنے والے، تم اپنی حدود میں رہو۔ جو اسلحے کی خرید و فروخت کرتے ہیں، جو تلوار ہاتھ میں نکال کے رکھتے ہیں یا تیروں کو بیچتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جو خرید و فروخت کرتے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے تم اپنی حد میں رہو، ایک مقام قائم کر لو۔ تم نے یہاں اس کی خرید و فروخت کرنی، ہر جگہ اس کی خرید و فروخت بولیے نہیں کرنی۔ کیا ہوگا کہ وہ پاگل بچے بھی ہوں گے، دیوانے نہ سمجھ بچے بھی ہوں گے، جو اس طرف آ جائیں
اور خدا نہ خواستہ کسی کو لگ جائے، تکلیف کا باعث بنے گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور کی بات سمجھا رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں ہوائی فائرنگ ہوتی ہے، شادی ہو تو ہوائی فائرنگ، بچہ پیدا ہو تو ہوائی فائرنگ کو ہم نے کھیل بنا لیا ہے۔ پھر آتش بازی، جی آتش بازی، اب تو حضرت علی کے نام پر کیا کیا خرافات شروع ہو گئے۔ ان کے پیدائش کا دن آتا ہے تو لوگ شرابیں، ڈانس، ناچ گانا، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سب محبت علی بیت میں تو گمراہ ہو رہے ہیں، اور کیا ہو رہا ہے؟ نام کس کا دے رہے ہیں جی؟ محبت علی بیت، جبکہ یہ علی کی محبت نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے جس دن آپ پیدا ہوئے تو نہیں، ان کے لیے سارے ثواب کے لیے کوئی نوافل پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، ان خرافات سے بچتے تو اچھا تھا۔ اس لیے کہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، ہم نے غیروں کو طریقوں کو اپنا کر سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ فائرنگ ہو رہی ہے اور یہ آتش بازی، ان سب سے ہمیں بولیے بچنا چاہیے۔ ایک اور بات پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ایک حدیث کے اندر، جب تم میں سے کوئی مجلس یا بازار میں گزرے تو اس کے ہاتھ میں تیر ہو تو اس کو چاہیے اس تیر کی نوک کو پکڑ کے رکھے۔ اب ایک اور ادب سکھایا جا رہا ہے، مجلسوں کا بھی بازاروں کا بھی، یعنی کہ جہاں تم بیٹھے ہو اس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، بازاروں کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ وہ حدیث مبارکہ ذہن میں رکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بازار چوراہے میں بیٹھے جاتے ہیں، آپ نے فرمایا ان کا حق ادا کرو، بازاروں کا حق ادا کرو۔ ہم نے پوچھا ان کا کیا حق ہے؟ فرمایا جو راستہ بھول جائیں انہیں راستہ دکھاؤ، گزرنے والوں کو سلام کرو، اور نگاہوں کو نیچا رکھو۔ اور بتائیے ہم یہ تین کام کرتے ہیں؟ ہماری نگاہیں تو دائیں بائیں چل رہی تھی، کوئی ہماری نگاہوں سے بچ کے تو جائے، اور ہم بھڑکے کو راستہ بتاتے ہیں۔ ہم تو مذاق کرتے، بولے جی میں تو پرینک کر رہا تھا، میں تو ایسے ہی تفریح لے رہا تھا۔ تو بتائیے اگر یہی طریقہ ہے تو پھر یہ تو مسلمانوں کو اذیت دینے والا طریقہ ہے، لہذا اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور